أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب۔ فاستجاب لهم، پس ان کے لیے قبول فرما لی، ربهم، ان کے پروردگار نے ان کی دعائیں، انی لا اضیع عمل عامل منکم، یہ کہ بے شک میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، من ذکر او انثی، نر ہو یا مادہ، یعنی مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے ہیں، فالذین ہاجروا، پس وہ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور ان کو نکالا گیا، وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور ان کو اذیت تکلیف دی گئی میرے راستے میں، وقاتلوا، اور انہوں نے لڑائی کی، وقتلوا، اور وہ مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، ضرور بالضرور میں دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ان کو ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، واللہ عنہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین بدلہ ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فاستجاب لهم ربهم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 ہے۔ اس آیت کی ابتدائی الفاظ پر تھوڑی سی بات میں نے عرض کی تھی دعا کے متعلق، کہ دعا پروردگار اپنے بندے کی ضرور قبول فرماتے ہیں، ہاں وقت متعین ہے، مقرر ہے، وما ننزلہ الا بقدر معلوم، کہ کب کس وقت انسان کے لیے کون سی چیز موزون ہے اور اس کے حق میں بہتر ہے، تو رب العالمین کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، ضرور عطا فرماتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، یہ رب العالمین کی قدردانی ہے۔ دوسری آیت ہے فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ وانا لہ کاتبون۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے تو رب فرماتے ہیں اس کی جو محنت ہے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وہ بڑا قدردان ہے، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے قدردان ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ انسان کا عمل عقیدہ صحیح ہو اور عمل صحیح ہو، یعنی سنت کے مطابق ہو، یہ نہیں ہے کہ جو جی میں آئے اور کرتا رہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ رب العالمین کے ہاں عمل وہی قابل قبول ہے، پروردگار وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو صحیح عقیدے پر ہو، عقیدہ صحیح ہو، کفر پر جو مرضی نیکی کر لے اس کے اعمال سارے ضائع ہیں۔ بدعت کا کوئی بھی عمل کرے بدعت ضائع ہے، سنت عمل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ موجود ہو، یعنی اس کے اوپر آپ دنیا میں ایک عام مثال علماء لکھتے ہیں، ہماری جیب میں جو روپے ہیں 10 کا نوٹ ہے، 20 کا نوٹ ہے، 50 کا نوٹ ہے، 100 کا ہے، 500 کا ہے، تو درمیان میں 75 کا بھی آ گیا۔ پہلے ایک تصویر پر گزارا ہو رہا تھا، اب ماشاءاللہ تصویریں ذرا، کیونکہ اب گزارا نہیں ہو رہا کہ تصویریں بڑھا دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بہرحال تو آگے 1000 ہے، 5000 ہے، اب اس سے اعلیٰ ترین
کاغذ لے لے اور اس کے اوپر اس سے اعلیٰ ترین قسم کی سندری بنا لے، کوئی چیز بنا لے، کوئی اس کے اوپر کوئی بھی نقشہ بنا لے، تو کیا کوئی قبول کرے گا؟ کوئی بینک والا لے گا؟ ہاں کیوں؟ کہیں گے یہ وہ روپیہ نہیں ہے، یہ وہ نوٹ نہیں ہے جو آپ کے اسٹیٹ بینک نے جاری کیا ہے، اس کے اوپر اس کی مہر نہیں ہے۔ تو جس عمل کے اوپر رسول اللہ مبارک کی سنت کی مہر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ رب العالمین کو آپ کیا خوبصورت عمل نہیں چاہیے کہ جی دیکھو میں کتنا خوبصورت، میں اپنے آپ کو کتنا تھکا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی تھکاوٹ بھی نہیں چاہیے کہ جی آپ کہیں نہیں اور جی 2 رکعتوں سے تو بندہ تھکتا ہی نہیں ہے، میری جوانی ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اکٹھے ہی کوئی 20-25 رکعتیں اکٹھے ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتا جی میں یہ کیا ہوا کہ میں صرف اور صرف کیا ہے 5 نمازیں پڑھوں؟ نہیں، میں نے کوئی 2-4 نمازیں اور بھی پڑھنی، میں نے فرض نماز سب سے افضل ترین ہے، تو افضل عمل میں نے زیادہ کرنا ہے۔ عشاء کی 4 رکعتوں سے میرا گزارا نہیں ہوتا، میں 6, 7, 8, 10 پڑھوں گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا عمل دیا ہے اتنا ہی چاہیے رب العالمین۔ رسول اللہ مبارک کے بارے میں افسوس کی بات ہے نا، یہ آج ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، ایک طرف حضور کا نام لے رہے ہیں اور رسول اللہ مبارک کے نام پر بدعات کا اجرا کر رہے ہیں۔ افسوس در افسوس ہے یہ کہ نام اس ہستی کا لے رہے۔ اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ نمونہ، ماڈل۔ جب آپ نے ایک ماڈل دے دیا کہ مجھے ایسا کپڑا بنا دے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ایسا نہیں بنا، میں نے ذرا اس میں ڈیزائننگ کرنی ہے۔ آپ کہیں یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے جو آپ کو کرتا دیا تھا وہ ایسا تھا؟ وہ کہتے نہیں جی میں نے اس میں بڑی محنت کی ہے، وہ تو میرے آدھے گھنٹے کا کام تھا، اس پر میرا پورا دن لگ گیا۔ قبول ہے آپ کو؟ ہاں، اس نے اپنے 10 گھنٹے بھی ضائع کیے، لیکن آپ کو قبول کریں گے وہ؟ آپ کہیں گے جی میں نے جو آپ کو کپڑا دیا تھا، جیسے سوٹ دیا تھا، مجھے ویسے سوٹ چاہیے تھا، آپ نے یہ کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھکانا بھی مقصود نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جی میں نے بڑا اپنے آپ کو تھکا دیا ہے یا میں نے اس کو بڑا خوبصورت عمل کیا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، قرآن کہتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں شیطان ان کے اعمال کو بڑا مزین کر کے خوبصورت بنا کر، لیکن اندر کیا ہے؟ گند ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔ اس گمراہی سے بڑھ کر گند کیا ہو سکتا؟ جو عمل رسول اللہ مبارک نے، رسول اللہ مبارک کے ساتھیوں نے کیا ہے، وہی عمل ہے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اور یہ عمل مرد کرے یا عورت کرے، کسی کے عمل میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں ہے۔ رسول اللہ مبارک کی خدمت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور موقع پر عورتیں آئی کہ حضور مرد جو ہے وہ جہاد میں بھی جاتا ہے اور امامت بھی کرتا ہے، خلافت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ تم جو عمل کرتی ہو اس میں تمہارا مرد جاتا ہے میدان جہاد میں سر کٹواتا ہے، تم اپنے محرم کے ساتھ صرف حج کر لو تو تمہیں جہاد جیسا ثواب ملتا ہے، آرام سے۔ تم گھر میں بیٹھی ہوئی ہو، اللہ اکبر، یہ مجاہد باہر جا رہا ہے اور اپنا سر کٹواتا ہے اور وہاں پر گولیاں کھاتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، تم گھر میں صرف اور صرف کیا ہے؟ اس کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اس مجاہد جیسا ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ثواب کا۔ لیکن اب کیا ہے عورتیں کہ جی مرد کے شانہ بشانہ، مرد کے شانہ بشانہ ہے، تو بڑی بات ہے جی مرد کے شانہ بشانہ۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا۔ ایک طرف کہتے ہیں صنف نازک اور دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں؟ شانہ بشانہ۔ وہ بدبختو کیا کہہ رہے ہو؟ لما تقولون ما لا تفعلون۔ ایک طرف لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ صنف نازک، اور دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں؟ شانہ بشانہ۔ عجیب بات ہے بھائی، جب شانہ بشانہ پھر صنف نازک کہاں رہی؟ ٹھک کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ عورت کے حقوق اور عورت کے فلاں اور عورت کے فلاں۔ او بھائی جب تم مانتے بھی کہ عورت عورت ہے تو پھر عورت کو عورت رہنے دے۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ پردہ، پردہ۔ عورت پردے میں، گھر کی چار دیواری میں، یہ گھر کی چار دیواری کی مالکن ہے۔ یہ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا خوشنما لفظ، ایک ہے تو لطیفت ٹائپ لیکن حقیقت ہے۔ بھیڑیوں نے، بھیڑیے جانتے ہیں بھیڑیے جو بکریوں کا شکار کرتے ہیں، بھیڑیوں نے جلوس نکالنے شروع کیے کہ جی دیکھو یہ بکریوں کو سارا دن
ایک بندہ ساتھ ہوتا ہے، کھلی اجازت نہیں ہے کہ جہاں مرضی جائیں، ایک خاص جگہ پہ چراتا ہے اور رات کو لے جا کے بند کر دیتا ہے، ان کو آزاد کیا جائے، ان بکریوں کو کیا کیا جائے جی؟ آزاد کیا جائے، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ نہیں، یہ ان کا دل کرتا ہے کہ ہم وہاں تک جا کے چر کے آئیں، لیکن کیا ہے، بندہ اس کے ہاتھ میں سوٹا ہو گیا تو وہ آ نہیں جانے دیتا، ایک مخصوص جگہ پر ان کو چراتا ہے اور پھر لا کر کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے۔ چاہے ان میں سے کسی کو پیاس لگے، رات کو کسی کو بھوک لگ جائے، وہ انتظار کریں گی کہ صبح ہوگی، دروازہ کھلے گا، حضرت صاحب آئیں گے، ہمیں ہانک کر لے کے جائیں گے، پھر ہم چراگاہ میں جائیں گے، پھر وہاں پر چریں گی۔ نہیں، یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ، یہ دن کو چرنا چاہیں، رات کو کھانا چاہیں، جب چاہیں ان کو کھلا چھوڑ دو۔ یہ بھیڑیوں نے کیا کیا؟ احتجاج کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ہاں جو احتجاج، وہ جو ممی ڈیڈی چند ایک موم بتیاں انٹیاں لے کر اور چند ایک بغیرت مرد ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہے جی؟ آئے روز ان کا احتجاج ہوتا ہے۔ تو انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ بکریوں کو کیا کیا جائے؟ آزاد کیا جائے۔ اب جب بکریوں کو آزاد کیا تو انہوں نے ماشاءاللہ دانت پہلے سے تیز کیے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا کام دکھایا۔ یورپ نے یہی احتجاج کیا اور عورت کو کیا کیا؟ اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ جی 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 جی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس بات کو نہیں پیش کرتے کہ یورپ سے زیادہ الحمدللہ ہماری مشرقی عورت، اس کی عزت محفوظ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جی جی، سوائے ہماری مشرقی ان عورتوں کے جو مغرب کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، ان عورتوں کے علاوہ جو مغرب کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، ہم ان کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے، لیکن جو الحمدللہ ہماری مشرقی عورتیں ہیں ان کی عزت کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ لیکن وہ بھیڑیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ روز احتجاج کرتے ہیں کہ دیکھو یہ زیادتی، دیکھو عورتوں کو کیا کیا ہوا ہے، گھروں میں بند کیا ہوا ہے، ان کو کھلا چھوڑنا چاہیے تاکہ ہم ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنائے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈمکان ہو گیا۔ الامانہ والحفیظ، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جب جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں دکھائے، مختلف دفاتر کے اندر عورتیں ہوتی ہیں، بینکوں میں، دوسرے دفاتر میں، جہاں کہیں بھی ہوں، وہاں جو مرد اور وہاں جو عورتیں آپس میں گفتگو کرتی ہیں، کیا آپ چاہیں گے ایک غیرت مند انسان، ایک غیرت مند باپ یہ چاہے گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کس طرح کی گفتگو کرے؟ غیر مرد، ہاں، ایک غیرت مند بھائی، میں بغیرت کی بات نہیں کرتا، ایک غیرت مند بھائی یہ تصور کر سکتا ہے کہ میری بہن کے ساتھ غیر محرم آدمی اس طرح کھلے انداز میں بات کرے؟ لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کیا ہے، اس کو ترقی کی نشانی قرار دیا جا رہا ہے کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ترقی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کیا ہے؟ ننگے ہو رہے ہیں، اور ہماری عزتیں وہ پامال ہو رہی ہے۔ یہ نعوذ باللہ ترقی ہے، تنزل کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ان علاقوں میں۔ اور عورتوں بیچاریوں کو پتہ نہیں ہے، یہ گھر کے اندر سارا دن آرام سے بیٹھی رہتی ہیں، اور مرد کیا کرتا ہے؟ مشرقی مرد کیا کرتا ہے؟ سارا دن باہر سے کما کر لے کر آتا ہے اور اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ گھر کی کیا ہے؟ چودرانی بنی ہوئی ہے، جو مرضی۔ اور ان عورتوں سے پوچھیں جو صبح نکلتی ہیں اور شام واپس آتی ہیں۔ میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے یورپ میں یہ جو بڑے بڑے کنٹینر ہیں جو 48 گھنٹے 24 گھنٹے وہ ڈرائیو کرتی ہیں عورتیں، لڑکیاں، اور وہاں پر جو یہ سخت کام ہے، اب تو سوشل میڈیا پر آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، یہ جو مستری اور راج کا کام ہے یہ عورتیں کرتی ہیں، ان کا کیا حالت ہوگا؟ لیکن کیا ہے کہ جی ہماری عورتوں کو بھی، بعض عورتوں کو شوق چڑھتا ہے کہ جی ہمیں بھی کیا ہے؟ آزادی ملنی چاہیے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، جہاں سے مرضی لے کر آئے۔ کون لے کر آئے گا؟ مرد۔ یہ محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، یہ 18 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آئے گا، ڈبل ڈیوٹی کرے گا، لیکن کیا ہے؟ اپنے گھر کے خرچے یہ پورے کرے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور وہاں پر کیا ہے یورپ میں کہ یہ عورت کما کر لائے گی اور کیا کریں گے؟ ہم کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا بعضکم، ہاں اپنا دائرہ عمل ہے، دائرہ عمل الگ الگ۔ اللہ تعالیٰ کرے، ہماری دعا ہے الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی بعض ایسے کالجز ہیں کہ جو صرف اور صرف کس کے ہیں؟ لڑکیوں کے۔ بہترین بات ہے، اور پڑھاتے بھی وہاں پر کون ہے؟
خواتین پڑھاتی، بہت اچھی بات ہے، پڑھائیں، اس سے کوئی نہیں روکتا۔ ہمارے الحمدللہ جگہ جگہ مدارس ہیں، بچوں کے مدارس ہیں، اور مدارس میں باقاعدہ معلمات پڑھاتی ہیں، اور اگر کہیں کوئی معلم ہوتا بھی ہے تو اس کے لیے بڑے سخت شرائط، ان شرائط کے تحت اگر وہ پردے کے ساتھ پڑھتی ہے کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، کوئی ایجوکیشن کہ دونوں کو کیا ہے، مخلوط تعلیم، تو پھر مخلوط تعلیم مخلوط ہی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مخلوط تعلیم میں پھر ہم کہیں کہ یہ عزتیں بھی محفوظ رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہاسپٹل بنائیں، کیا مرد بیمار ہوتے ہیں، عورتیں بیمار نہیں ہوتی؟ ہاں، تو جب ان عورتوں کو ڈاکٹر بنا کے مردوں کے ہاسپٹلوں میں لگا رہے ہیں، اور یہی عورتیں جا کر مردوں سے علاج کرواتی ہیں، تو یہی عورتیں جا کر اگر کسی اور ڈاکٹر سے علاج کروائیں، یا عورتوں کا مستقل الگ ہسپتال ہو، تو کون سی موت آتی ہے ان کو؟ لیکن کیا ہے، وہاں ان کے مغربی آقا ناراض ہوتے ہیں، اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہتے، ورنہ تو بہترین طریقہ ہے، اس سے اسلام نہیں روکتا۔ لیکن یہ جو مخلوط سلسلہ ہے، اس میں پھر کیا ہے، معاملات بگڑتے ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے دونوں کے لیے دائرہ کار، جو دائرہ عمل ہے، وہ الگ الگ بنا دیا ہے کہ عورتوں کا یہ ہے اور مردوں کا یہ ہے، باقی جو اجر ہے اور ثواب ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعضکم من بعض، تمہارے بعض میں سے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، بس وہ جنہوں نے ہجرت کی اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ کیوں؟ جب دین محفوظ نہ ہو، ایمان محفوظ نہ ہو، اور وہاں سے کیا، اپنے دین کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، اور وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ فرماتے میرے راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئی۔ جرم یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ برما میں کیا ہے، ہاں برما میں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یہ کس چیز کی سزا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ یہ مسلمان ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہے، آج وہ کیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مقہور اور مغضوب ہی ہے۔ فرمایا وقاتلوا، اور وہ لڑے، وقتلوا، اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ، ان تمام تکلیفوں پر میں ان کی تمام برائیوں سے درگزر کر دوں گا، پاک صاف کر دوں گا، اور ان کو ضرور بے ضرور میں ایسے باغات، ایسے جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے سامنے سے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، یہ بدلہ ہے، اجر ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہی بہترین اجر ہے، بہترین ثواب ہے، بہترین بدلہ عطا فرمانے والے ہیں۔ دنیا میں اگر تھوڑی سی تکلیف ہے تو یہ کیا ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، لیکن وہ آخرت کی تکلیف کیا ہے، اور آخرت کے اجر جب دیکھیں گے سب کچھ انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر استقامت عطا فرمائے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آگے یہ دنیا کی جو رونق ہے اس کے بارے میں رب نے فرمایا انشاءاللہ زندگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم